ہندوستان کی سرزمین پر آپ نظر دوڑائیے. جب آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ملک کے کونے کونے میں اسلام کے خلاف ہوا چلائی جا رہی ہے. ملک کے کونے کونے میں اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ملک کے کونے کونے میں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. ملک کے کونے کونے میں لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں اسلام کو مٹا دیا جائے, پیغمبر اسلام کے غلام باقی نہ رہے. میری قوم کے جوان آج کی تاریخ میں ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, اور کئی بار ایسا بھی ہوا قوم کے جوانوں نے آ کے کہا حضرت کیا کریں, حالات ہمارے سامنے ایسے ہیں, جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس ہیں ہر سوشل اکاؤنٹ پر بات ہماری ہے. سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ڈیبیٹس ہو رہی ہے, بات صرف ہماری ہو رہی ہے. کبھی نماز کی بات, کبھی روزے کی بات, کبھی زکوٰۃ کی بات, کبھی سی اے اور این آر سی کی بات, کبھی وقف کی بات, کبھی کس کی بات, کبھی کس کی بات. ملک کے کونے کونے میں ڈیبیٹس ہو رہی ہے, بات صرف ہماری ہے, ہر جگہ بات ہماری ہے. میں کہتا ہوں جوانوں گھبراؤ نہیں, بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے. بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے. گھبرائیے نہیں, دنیا ہر زمانے میں یہ خواب دیکھتی رہی ہے, مگر اللہ کی عزت کی قسم حال یہ ہے, یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے, تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے. مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میری قوم کے جوان آج اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. جی بہت اچھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا زور سے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. آج ذمہ داری قوم کے جوانوں کی یہ ہے کہ میری قوم کے جوان اسی طرز پر آ جائیں جس طرز پر مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں لا کے کھڑا کیا. آپ کو معلوم ہے مثالیں ہمارے یہاں بڑی بڑی دی جاتی ہیں. آج ملک کے کونے کونے میں ناموس رسالت کا مسئلہ چل رہا ہے اور جوان نعرہ بھی لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. جوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں حاضر ہو آپ؟ مسجد میں تو حاضر نہیں ہوں, دین کے لیے تو حاضر نہیں ہوں, حضور کے طریقے پر تو حاضر نہیں ہوں, حضور کے مشن پر تو حاضر نہیں ہوں. یاد رکھیے دنیا کی ہر قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. میری قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. جب یہ جوان بگڑتے ہیں تو پوری قوم کا راستہ بدل دیا جاتا ہے, اور جب قوم کے جوان صحیح راستے پر رہتے ہیں تو قوم عزت اور آبرو کی زندگی گزارتی ہے. جب تک قوم مسلم کے جوان صحیح راستے پر چلتے تھے اللہ اکبر دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا. آج میری قوم کے جوان ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں. اس لیے دیکھ لو میری قوم کا حال دن بدن کتنا بگڑتا چلا جا رہا ہے. ہماری تاریخ کبھی ایسی نہیں تھی, جوان کیسے تھے, انداز کیسا تھا, ہماری فکر کیسی تھی, درس کیسا تھا. ڈاکٹر اقبال سے پوچھو ہماری تاریخ کیا تھی. ڈاکٹر اقبال بتاتے ہیں تمہارے آباء اجداد کی تاریخ یہ تھی, ڈل سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, شان آنکھوں میں نچکتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت قادری کانفرنس الجامعۃ القادریہ, جشن دستار بندی. واہ واہ سبحان. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جوان آج بھی صحیح راستے پر آ جائیں. کہاں ہیں میری قوم کے جوان, کہاں ہیں میری قوم کے جوان آج؟ افسوس قوم کے جوان شراب کے ٹھیکے پر,
16 17 سال کے قوم مسلم کے جوان شراب کے ٹھیکے پر کیا کر رہے ہیں؟ نشہ کر رہے ہیں۔ کون سا نشہ؟ ہیروئن یوز کر رہے ہیں، ایم ڈی لے رہے ہیں، کچھ اور لے رہے ہیں، اور یہ لوکل نشہ کرنے کے بعد کبھی نالی میں گرتے ہیں، کبھی نالے میں گر جاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، خدا نے تمہیں نالے میں گرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تم نشہ کر رہے ہو، نشہ کرنا ہی چاہتے ہو، منع نہیں ہے نشہ کرنے کا، نشہ کرو، دل کھول کے نشہ کرو، مگر یہ لوکل نشہ مت کیا کرو، برانڈیڈ نشہ کیا کرو، برانڈیڈ۔ یہ لوکل نشہ نہیں جس کو کرنے سے لوگ کبھی نالی میں گرتے ہیں، کبھی نالے میں گرتے ہیں۔ میں اجازت دیتا ہوں نشہ کرو، مگر کون سا نشہ؟ وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو حضرت عمار نے کیا، جو حضرت یاسر نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا۔ بلال ہے، مارا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، مگر بلال ہے، پکار کے کہتے ہیں تو ہو کہ ترشرو مجھے گالی ہزار دے۔ یہ وہ نشہ نہیں جس ترشی اتارے۔ نشہ کرنا ہے عشق رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو۔ اے میری قوم کے جوانوں، ناموس رسالت کی بات کرنے سے پہلے حضور کا وفادار بننا پڑے گا، غلام بننا پڑے گا، سچا بننا پڑے گا۔ کہا آج رات کے اندھیرے میں 4 بجے تک فون پر کسی غیر کی لڑکی سے بات کر رہے اور کہتے ہو حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن کب پکڑا آپ نے؟ دامن پکڑنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ تم نے دامن پکڑنے والا دیکھنا ہے تو دیکھو وہ صلاح الدین ایوبی جس نے مسجد اقصی کے سامنے جا کے لشکر کھڑا کر دیا۔ یہودی کہتے تھے مسجد اقصی نہیں دیں گے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے نعرہ لگایا تھا آج کے بعد چین کی سانس تب لوں گا جب مسجد اقصی کے منبر پر لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ تھے قوم مسلم کے جوان جن پر ناز کیا جاتا تھا، جن پر فخر کیا جاتا تھا، جو قوم کا غرور ہوا کرتے تھے۔ آؤ میری قوم کے جوانوں، عہد کرو ہمیں یہ شراب و شباب چھوڑنا ہے، ٹھوکر مارنی ہے اس شراب و شباب کو، اور پکار کے کہنا ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج حضور کی عزت کی بات آئی۔ میری قوم کے جوان اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے پیچھے رہے، آگے نہیں آئے۔ کیوں؟ بہت سارے لوگوں نے کہا ہمارا نام آ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ہمارا نام آ جائے گا۔ کیا کہا؟ نام آ جائے گا۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ نام آ جائے گا۔ میں نے کہا نام آ جائے گا، گھبراتے کیوں ہو؟ دنیا کی لسٹ میں نام آئے گا تو فخر کرو، حضور کی لسٹ میں بھی تو نام آئے گا۔ دنیا کی لسٹ میں نام آئے گا تو کیا حضور کی لسٹ میں نام نہیں آئے گا؟ ارے امام احمد رضا کے ماننے والے ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے قوم کے جوانوں سے خطاب کر کے کہا تھا جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ مزاج ہمیں امام احمد رضا کی بارگاہ سے ملا ہے، مفتی اعظم کی بارگاہ سے ملا ہے، تاج الشریعہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ یہ زندگی، یہ جان، یہ جہان، یہ کائنات، یہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں دی ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ پوری زندگی جو آپ شان و شوکت کے ساتھ گزار رہے ہیں، اللہ نے بڑا نام دیا ہے، دولت دی ہے، پاور ہے، خاندان ہے، بیوی بچے ہیں، بڑا نام ہے، بڑا منصب ہے۔ ایک غلام ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا بازو کی کمائی ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری کوشش ہے۔
بلکہ وہ اپنے اوپر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ یہ فیضان ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج پورے ملک میں جو میری قوم کو پیروں کے نیچے روندا جا رہا ہے، آخری جملے یاد رکھیے گا، میری سمجھ میں جو آیا اس کے مطابق دو چیزیں ہیں۔ ایک، ایجوکیشن پر جس لیول پر میری قوم کو توجہ دینا چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ دوسرے، ملک میں سیاست میں، ملک کی سیاست میں جو حصے داری قوم کی ہونا چاہیے تھی، میری قوم نے آج تک اس سیاست کی حصے داری پر توجہ نہیں دی۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر آج ملک کے کونے کونے میں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، کبھی مسجد پہ حملہ، کبھی مدرسے پہ حملہ، کبھی خانقاہوں پہ حملہ، کبھی علماء پر حملہ۔ 8 مہینے سے زیادہ سلمان اظہری صاحب جیل میں تھے، 2 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، ہمارے ایک عالم حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، دیکھا نہیں چند مہینے پہلے کی بات ہے، سنبھل کی شاہی جامع مسجد کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ یاد رکھنا، میں سلام کرتا ہوں سنبھل کی ان ماں کو جنہوں نے شاہی جامع مسجد کے تحفظ کے لیے اپنے جوان قربان کیے، اور قربان ہو جانے کے بعد جنازے کو دیکھ کر کہا جان دے دی، دل اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ کون تھی یہ مائیں؟ کون تھی یہ مائیں؟ یہ وہی مائیں تھی جنہوں نے ہر زمانے میں اسلام کے مینار کو بلند کرنے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ جوانوں، گناہوں کی دہلیز پر رہو گے تو تمہارے سینے میں ڈر اور خوف رہے گا، لیکن جس دن تم گناہوں کے دلدل سے باہر آ جاؤ گے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا پکا اور سچا رشتہ جوڑ لو گے، اللہ تمہارے سینے کھول دے گا، تمہارے سینوں کو کشادہ کر دے گا، دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے نکال دے گا، اور تم کھڑے ہو کے علل اعلان کہو گے میں رکنے کا نہیں، عرش و فرش کی آواز سے مجھے جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے کام ہو رہے ہیں، بڑے آنے والے ہیں، جب بڑے لوگ آئیں گے بڑوں کی بڑی باتیں، لیکن میں طالب علم کی حیثیت سے ایک بات ضرور آپ کو کہہ کے گزر جاؤں۔ آج جتنے اہتمام کے ساتھ ہمارے یہاں عرس کیے جا رہے ہیں، جتنے اہتمام کے ساتھ ہمارے یہاں قوالیاں کی جا رہی ہیں، جتنے اہتمام کے ساتھ ہمارے یہاں لنگر کیے جا رہے ہیں، جتنے اہتمام کے ساتھ ہمارے یہاں چادر شریف کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، جتنے اہتمام کے ساتھ اگربتی شریف اور موم بتی شریف کے اور اس قوالی کے مسائل ہیں، کاش کہ میری قوم اتنے ہی اہتمام کے ساتھ ایجوکیشن پر توجہ دیتی تو 1 سال پہلے میری قوم کی ایک بیٹی مسکان کو کرناٹکا کی سرزمین سے کالج سے باہر نہ نکال دیا جاتا۔ کاش اتنا ہی اہتمام، کاش اتنا ہی اہتمام میری قوم تعلیم پر دیتی، اتنی ہی توجہ۔ موبائل چلا لیں گے آپ تو مزید رونق آ جائے گی، مزید رونق حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ جو لائٹ گئی ہے نا، یہ لائٹ بھی تمہاری آزمائش کے لیے گئی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو قادریہ سے حقیقت میں محبت کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو لائٹ جانے کے بعد بھاگ جاتے ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم رکشہ والوں نے ثابت کر دیا کمال مصطفیٰ صاحب اس مشن میں آپ تنہا نہیں ہے، پوری عوام قوم کا بچہ بچہ علامہ صغیر صاحب قبلہ کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔
اللہ عزت دے، کامیابی دے، اسی طرح چمکتے رہیں، اسی طرح دمکتے رہیں، اللہ بری نظر سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے علاقے میں اتنا بڑا اہل سنت کا ادارہ ہے، اللہ مبارک کرے آپ کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہاں چند لوگ نہیں ہیں، میں نے ہندوستان کی سرزمین پر جہاں جامعہ قادریہ کے طلبہ دیکھے، الحمدللہ آج تک کوئی طالب علم جس نے جامعہ قادریہ کا نمک کھایا ہو مجھے برائی کرتا نظر نہیں آیا۔ وہ جہاں بھی ملے وفاداری کرتے نظر آئے، وہ تعریف کرتے نظر آئے، اور ہمیشہ انہوں نے علامہ صغیر چوکھن پوری صاحب کے اللہ کی تعریفیں کی، ان کے علم، ان کے فضل، ان کے مناظرے، ان کی تقریر کی۔ الحمدللہ حضرت کے اور شہزادے علامہ عطا المصطفیٰ صاحب قبلہ ازہری، وہ بھی فارغ ہونے کے بعد خون جگر پلا رہے ہیں جامعہ قادریہ کو۔ اور جامعہ قادریہ نے کوئی چھوٹے موٹے لوگ پیدا نہیں کیے، جامعہ قادریہ نے ایسے آفتاب و مہتاب پیدا کیے ہیں، کوئی کہیں شیخ الحدیث ہے، کوئی کہیں امام النہب ہے، کوئی کہیں شیخ الادب ہے۔ الحمدللہ جامعہ قادریہ کا فیضان ملک کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے۔ لوگ کھلی آنکھوں سے جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پرچم لہرا رہا ہے تھوڑے دن کے بعد میں یہ پرچم ڈاؤن ہو جائے گا، ارے برائی کرنے والوں برائی کرتے رہو، دیکھتے رہنا، تم برائی کرنے والے ختم ہو جاؤ گے، تمہارا نام ختم ہو جائے گا۔ جامعہ قادریہ کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، صبح قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ نعرہ تکبیر! سارے لوگ ذرا اپنے ہاتھوں کو لہرا کر بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک بڑی عظیم تنظیم بنائی ہے، لیڈ والے بھائی کہاں ہیں؟ لیڈ کا خیال رکھیں اپنے۔ ایک بڑی عظیم تنظیم بنائی گئی ہے علامہ صغیر چوکھن پوری صاحب قبلہ کی نگرانی میں، آپ کی سرپرستی میں، کاروان اہل سنت کے نام سے، جس کی نگرانی اور سارے مسائل حضرت علامہ کمال مصطفیٰ ازہری دیکھتے ہیں۔ جس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں قوم کو پیروں کے نیچے کچلا اور مسل دیا جاتا ہے وہاں تک کسی نہ کسی انداز میں مدد پہنچائی جائے، کسی نہ کسی انداز میں ان کی سرپرستی کی جائے۔ اور الحمدللہ اس مشن میں وہ تنہا نہیں ہے بلکہ پوری علماء کی جماعت ان کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، اور خاص طور پر یہ کوشش ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے، کہ ہم کچھ نہ کر سکیں، کل یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے اور ہم جواب نہ دے سکیں۔ اس لیے اس نورانی قافلے کے ساتھ جس قابل بھی ہیں، جس لائق بھی ہیں، آپ کھڑے ہو جائیے گا، آپ کھڑے ہو جائیں گے، تعاون کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ مدد آپ کی فلسطین کے مظلوموں تک ضرور پہنچے گی۔ اور پورے ملک میں جہاں ضرورت پڑے گی، مسجد کی، مدرسے کی، خانقاہ کی، علماء کی، ائمہ کی، جلسے کی، جلوس کی، مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کی، انشاءاللہ ملک کے کونے کونے میں کاروان اہل سنت جو تنظیم ہے اس کے ذریعے کام کیا جائے گا۔ میری قوم کے جوانوں سے آخر میں گزارش کر رہا ہوں، جوانوں اپنے سینے سے ڈر اور خوف کو نکال دو۔ آپ جانتے ہیں آج کی تاریخ میں ایک جملہ جس نے ہمارے جوانوں کے سینوں میں باضابطہ خوف پیدا کر دیا، بات یہ ہوئی کہ جب بھی حالات اس طرح کے ہوئے اور ہماری جوان اپنی قوم کے کسی ذمہ دار کے پاس گئی تو صرف یہ کہہ کر ڈرا دیا گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، ہمارے لیے حالات ہر زمانے میں یہی تھے۔ یاد رکھیے گا زندگی اور موت کا مالک پروردگار عالم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا وقت اللہ نے مقرر
مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، اپنے سینوں سے ڈر اور خوف نکالیے، اپنے سینوں میں محبت رسول کی شمع روشن کیجیے، حضور کے عشق کا چراغ جلا لیجیے۔ جن کے سینوں میں حضور کی محبت کے چراغ جلتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں، وہ کبھی جھجکتے نہیں ہیں۔ اور کوشش کیجئے اس دور میں، آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، جس علاقے کے رہنے والے ہیں، کوشش کیجئے کہ آپ کے علاقے میں ایک اسکول کالج بنے پردے والا، تاکہ ہماری بیٹیاں کنیز فاطمہ بھی بنیں اور دنیا کی دوسری تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں کالج سے باہر نکال دیا جائے مسکان کی طرح، صرف اس بنیاد پر حجاب لگانا ہے تو کالج میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے تعلیم کو عام کریں، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت۔ اور آخر میں میری قوم کے جوان اگر مجھ سے کہیں گے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک میسیج تو دے کر جائیے، تو میں ان کو صرف اتنا کہوں گا، آج سے یہ نیت کر لیجئے، نکاح مسجد میں کریں گے اور شادی بغیر جہیز کے کریں گے۔ نکاح مسجد میں کریں گے اور شادی بغیر جہیز کے کریں گے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، 2-4-5 سال کے زمانے میں ہماری کئی لاکھ بیٹیاں مرتد ہو چکی ہیں، ہماری کئی لاکھ بیٹیاں اسلام کے دامن سے دور جا چکی ہیں، ہماری کئی لاکھ بیٹیاں غیروں کے دروازے پہ جا چکی ہیں۔ ہماری کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے باضابطہ زہر کھا لیا، جنہوں نے خودکشی کر لی۔ کتنی بیٹیوں کی عمر 30-35-40 سال ہو گئی، مگر جہیز نہ ہونے کی بنیاد پر کوئی بھی عزت دار شخص ان کے دروازے پہ نکاح کا مطالبہ کرنے کے لیے نہیں گیا۔ میرے عزیزوں، چاہتے ہو حالات بہتر ہو جائیں اور امت کے اندر بہتری اور سدھار پیدا ہو، تو یہ جہیز کا جو لین دین آپ نے شروع کر دیا ہے، اس کو بند کر دیجئے۔ نکاح سادگی کے ساتھ مسجد میں کیجئے، شادی بغیر جہیز کے کیجئے۔ اور یاد رکھیے گا، بہنوں کو رمضان میں زکوٰۃ نہیں دینی ہے، وراثت میں حصہ دینا۔ واہ کیا بات! بہنوں کو آج لوگ آتے ہیں علماء سے پوچھنے کے لیے۔ میرے پاس بھی پچھلے رمضان میں ایک صاحب آئے دارالفتہ میں، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میری بہن بڑی پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے، کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں صاحب، زکوٰۃ نہیں، وراثت میں جو حصہ ہے وہ دے دیجئے، زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آج کتنے بھائی ایسے ہیں وراثت میں حصہ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ مزاج لے کر جائیے جامعہ قادریہ کے صحن سے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام بن جائیے۔ جامعہ قادریہ کے مشن کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی باضابطہ عزت اور کامیابی نصیب فرمائے گا۔ جامعہ قادریہ جس طرح ہمیشہ چمکتا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اور میرے جملے یاد رکھنا، یہ جو ملک کے اندر آج ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، ملک کے کونے کونے میں موب لنچنگ ہے، مسجدیں ٹارگیٹ پر ہیں، مدرسے ٹارگیٹ پر، خانقاہیں ٹارگیٹ پر، علماء ٹارگیٹ پر۔ دراصل میری قوم نے سیاست کے حوالے سے کبھی توجہ نہیں دی۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان ایک اور عالم دین ہے، غالباً جامعہ قادریہ کا فیضان ہی ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب، جو دہلی کی جو ہے سرزمین پر الحمدللہ جب بھی قوم کی قیادت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے علامہ اشفاق حسین آگے نظر آتے ہیں۔ میری جان پہچان نہیں ہے حضرت، ماشاءاللہ جامعہ قادریہ کے پہلے فارغ ہیں، جامعہ قادریہ کے پہلے فارغ ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جو علامہ صغیر جوکر پوری صاحب کی سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ آپ کی بے باکی ہے، اور جس کو پڑھا کے آپ فارغ کر رہے ہیں اس نے بھی دہلی کی سرزمین پر جا کے کہا تھا، 1000 بندشیں کر لو، ہوگا وہی جو خدا کی رحمت چاہتی ہے، ہوگا وہی جو اللہ کا فرمان ہے۔ ساری چیزوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے، باپ حضور کی عزت کی آئے گی، نہ کل سمجھوتا کیا گیا تھا، نہ آج سمجھوتا کیا جا رہا ہے، نہ
सुबह क़यामत तक समझौता होगा। हम कोई नारा लगाएंगे जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को वाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे अजीजों, याद रखना आखिरी जुमला, खुदा ने आपको गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, किसी नेता का पान लेकर आ जाए तो वह MP MLA से कम नहीं समझते अपने आप को। होटल से किसी नेता की चाय लेकर आ जाए तो MP MLA से कम नहीं समझते अपने आप को। क्या कर रही है मेरी कौम? आजादी के बाद से लेकर आज तक 70-75 साल का जमाना गुजर गया, मेरी कौम के लोग आज तक फर्श बिछा रहे हैं, दूसरों के पोस्टर लगा रहे हैं, दूसरों की दरी बिछा रहे हैं, दूसरों के नारे लगा रहे हैं, दूसरों के लिए स्टेज लगा के नीचे बैठ के गलत बातें सुन के तालियां मार रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, मारेहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय पीछे हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने आपको गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अपने मिजाज के अंदर सियासी शऊर पैदा करें, अपने मिजाज के अंदर क़यादत को पैदा करें। अल्लाह ने गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। और जब बोलने की जरूरत हो तब बोले, जहां खामोश रहने की जरूरत हो खामोश रहें। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया कादरिया की इमारतें जो आज लहलहाती नजर आ रही हैं, ये उस मर्द कलंदर की पूरी जिंदगी की कोशिशें और मेहनतें हैं, जिसने कभी दिन और रात को नहीं देखा, खून जिगर पिलाया है, तब जाके जामिया कादरिया मुल्क के नक्शे पे चमक नजर आता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम जामिया कादरिया को बुरी नजर से महफूज फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। और कोई ये न सोचे अल्लामा सगीर जोखनपुरी साहब की उम्र ज्यादा हो गई, बूढ़े हो गए हैं, अब मुनाजरे का क्या होगा। हमारे दूसरे शेर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। जहां भी आ जाइए, कोई तारीख का मसला नहीं है, कोई तारीख का मसला नहीं है कि तारीख फिक्स होगी, तैयारी करेंगे। इमाम अहमद रजा के गुलामों की तैयारी हर वक्त रहती है। तुम जहां आ जाओ, बाजार में आ जाओ, तुम कहीं भी आ जाओ, एयरपोर्ट पर आ जाओ या बस स्टैंड पर आ जाओ, रजा के गुलाम है, न कभी दबेते न दबते हैं, न इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक दबते नजर आएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इस चमन को हमेशा इसी तरह शादो आबाद रखे। जामिया कादरिया के जहन में कोई भी खिताबत के जलवे जो है दिखाने नहीं आता है, सब सबक सुनाने की नीयत से हाजिर होते हैं। मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर था। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम जो सुना है उसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई खता हुई हो, अल्लाह की बारगाह में आप सबको गवाह बना के सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अल्लाह का कुरान कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत खुद बदलने का। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।